بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے حروف شفویہ میں سے واو، با اور میم کے مخرج کے بارے میں پڑھا تھا اور جانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ پوری کلاس دیکھی ہوگی اور سمجھی بھی ہوگی۔ تو آج ہماری تجوید کورس کی کلاس نمبر 16 ہے، جس کا آغاز ہم نے انشاءاللہ مخرج نمبر 17 سے کرنا ہے۔ تو دیکھیے، مخرج نمبر 17 میں خیشوم آتا ہے۔ مخرج نمبر 17 میں خیشوم آتا ہے اور خیشوم سے مراد ہے ناک کا بانسا۔ اب خیشوم میں یعنی ناک کے بانسے میں کون سی آواز گونجتی ہے، یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم قرآن پاک کے اندر غنہ بھی کرتے ہیں اور اخفا بھی کرتے ہیں، تو وہ آواز ہماری ناک کے بانسے میں گونجتی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ غنہ کی آواز ناک کے بانسے میں گونجتی ہے، بس یہ آسان سی اس کی ادائیگی ہے۔ اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان ان ان۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ یہاں پر ہم نے نون کے اندر غنہ کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جب بھی نون تشدید کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کے اندر غنہ کرتے ہیں، یعنی اس کی آواز کو ہم ناک کے بانسے سے ادا کرتے ہیں۔ یا اگر جہاں پر میم مشدد آ جائے، یعنی جس میم پر تشدید ہو اس کو میم مشدد کہتے ہیں، اس میں بھی غنہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وَمِمَّا، وَمِمَّا، تو اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے۔ دونوں ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں لیکن ناک کے بانسے میں آواز گونج رہی ہے، اسے غنہ کہا جاتا ہے۔ تو چاہے آپ قرآن مجید میں غنہ کریں، چاہے آپ اخفا کریں، تو وہ آواز ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ غنہ اور اخفا کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ تو اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ آگے آنے والی کلاسز میں ویڈیو بنائیں گے، تو پھر آپ غنہ اور اخفا میں صحیح طرح سے فرق کر پائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہماری جو مخارج کی کلاسز چل رہی تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم صفات الحروف کی کلاسز شروع کریں گے، جس میں ہم انشاءاللہ تمام حروف کی صفات کو سیکھیں گے، تاکہ آپ بہتر طریقے سے تجوید کو جان سکیں اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے مخارج کو ادا کر پاتے ہیں تو آپ قرآن پاک کے اندر بڑی غلطی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ صفات کے اندر غلطیاں کرتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے اندر لہنیں خفی کریں گے، جو کہ مکروہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو اس کلاس سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں میں لازماً شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی کلاسز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اب ہم انشاءاللہ نئی کلاسز کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔